الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه 10، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، بعض نیکیاں اتنی آسان ہیں کہ انسان اس نیکی کو کر کر اسفل سافلین سے اٹھ کر اعلیٰ علیین کے قابل ہو جاتا ہے، اور انسان کی ضرورتیں بے شمار ہیں. اس ایک عمل کے ذریعے سے انسان کی 30 ضرورتیں دنیا کی اور 70 ضرورتیں آخرت کی پوری ہو جاتی ہیں، اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کتنا عظیم الشان عمل کر لیا. ان عظیم الشان اعمال میں سے ایک عمل درود و سلام ہے. بظاہر تو انسان پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس مبارک عمل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کون سا مقام کس وقت عطا کر دیں اور کس اخلاص سے پڑھنے کی توفیق دے دیں، جس اس اخلاص سے پڑھنے کے نتیجے میں روایات میں آتا ہے کہ اگر ایک دفعہ اخلاص سے درود شریف منہ سے نکل گیا تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے. کتنے لوگ ہیں جن کو 65 سال ملی، زندگی کی 70 بہاریں ملی، اور اللہ رب العالمین ایک دفعہ اخلاص سے درود شریف پڑھنے والے کی 80 سال کی لغزشوں کو معاف فرما دیتے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ 10. جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود شریف بھیجتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، 10 درجات بلند فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، اور جنت میں اس کا محل تیار کر دیتے ہیں. بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ درود شریف ایک عمل ہے، قیمتی عمل ہے، لیکن اس کی قدر و قیمت کا اندازہ دنیا میں نہیں لگایا جا سکتا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی 30 دنیا کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. اب آپ سوچیں، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہے. صبح ضرورت ہے، شام ضرورت ہے، رات ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، کاروبار کی ضرورت ہے، پڑھائی کی ضرورت ہے، بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے، لباس پوشاک کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، سانس کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے. یہ ساری ضرورتیں انسان اگر شمار کرنا بیٹھے تو اس کی دن بھر کے اندر 30 ضرورتیں نہیں ہوتی. لیکن اللہ رب العالمین وہ ضرورتیں جو اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوں گی، وہ ضرورتیں پوری فرما دیں گے. دنیا کی 30 ضرورتیں اور آخرت کی 70 ضرورتیں پوری فرمائیں گے. اور آخرت کا معاملہ ایسا ہے کہ آخرت میں ایک نیکی کی قیمت کا اندازہ ہوگا
نہ ماں کام آ رہی ہے، نہ باپ کام آ رہا ہے، نہ بیٹا کام آ رہا ہے، نہ بھائی کام آ رہا ہے، نہ شوہر کام آ رہا ہے، نہ بیوی کام آ رہی ہے، نہ کوئی رشتہ دار کام آ رہے ہیں، نہ سفارش کام آ رہی ہے، نہ دولت کام آ رہی ہے، نہ عہدہ کام آ رہا ہے، نہ منصب کام آ رہا ہے، کوئی چیز کام ہی نہیں آ رہی۔ وہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس نے 100 دفعہ درود شریف پڑھا، حضور کے زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو 30 ضرورتیں دنیا کی اور 70 ضرورتیں آخرت کی۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے مختصر درود شریف ہے، اور اس کے اندر درود بھی آ گیا ہے، سلام بھی آ گیا ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا مشکل بھی نہیں ہے۔ تو 100 دفعہ اگر انسان نے صبح پڑھ لیا، 100 دفعہ شام کو پڑھ لیا، 100 دفعہ رات میں پڑھ لیا، آپ اندازہ فرمائیے 30 اور 30 60 اور 30 90 ضرورتیں اس کی صبح شام کی پوری ہوں گی۔ 70 اور 70 140 اور 70 21، یعنی 200 کے قریب جو ہے اللہ رب العالمین اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیں گے آخرت کی۔ اور اگر ایک آدمی روزانہ پڑھتا ہے تو روزانہ پڑھنے کے اندر آپ سوچ لیجئے 30 سے ملٹیپلائی کرتی جائیے ہر 100 کو، تو آپ اندازہ لگائیے کہ زندگی کے اندر 360 دن، اور زندگی کسی کی 70 سال، کسی کی 65 سال، کسی کی 62 سال، کسی کی 50 سال، تو اس کو 50 سے 60 سے 70 سے ملٹیپلائی کر دیجئے تو دنیا کی کتنی ضرورتیں اور آخرت کی کتنی ضرورتیں۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ بھولتے نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العالمین کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اللہ رب العالمین اگلی پچھلی سب کی خبر رکھتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ رب العالمین ہر چیز لکھ کے رکھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنے الفاظ میں ادا کرتے ہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین وعدہ کرے اور وعدے کا ایفا نہ کرے، ضرور بالضرور اللہ رب العالمین اس وعدے کو پورا کرے۔ اور پھر درود شریف کی شان تو ایسی عظیم ہے کہ زاد السعید میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک کاتب صاحب تھے، وہ کاتب صاحب جب کتابت کرنے بیٹھتے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر رائٹر جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر صاد لکھ دیتے ہیں یا سلام لکھ دیتے ہیں۔ تو ان رائٹر کی عادت یہ تھی کہ وہ جب کتابت کرنے بیٹھتے تو پورے صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیا کرتے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا، خواب میں کسی نے دیکھا ان کو، تو ان سے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگے کہ اللہ نے میرے ساتھ فضل کا معاملہ کیا، مجھے بخش دیا۔ تو ان سے سوال کیا کہ آپ کے کون سے عمل کے صدقے میں بخشا؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم جو میرے محبوب کا نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتے تھے، اس ادا کے نتیجے میں ہم نے تم کو بخش دی۔ اب آپ سوچئے، اور ویسے بھی کتابت کی عجیب شان ہے، یلوح الخط فی قرطاس دہرن وکاتبہ رمیم فی التراب، انسان ایک تحریر کرتا ہے تو وہ تحریر تو صدیاں باقی رہتی ہے اور انسان مٹی میں مل جاتا ہے۔ اب جتنے محدثین ہیں اور جتنے اولیاء اللہ ہیں، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اور ان کتابوں کے اندر جو الفاظ اور جو نقوش ہیں، کوئی کتاب 300 سال پہلے لکھی گئی، کوئی کتاب 400 سال پہلے لکھی گئی، کوئی کتاب 700 سال پہلے لکھی گئی۔ آپ اندازہ کیجئے 700 سال سے وہ کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، اور صحاح ستہ تو تقریباً 1100 سال 1300 سال سے پڑھی جا رہی ہیں۔ اور وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم ہر طالب علم پڑھتا ہے، ہر صحاح ستہ پڑھنے والا پڑھتا ہے، تو اس کا ثواب ان جامع احادیث والوں کو ملتا رہتا ہے۔ کتنی عظیم الشان بات ہے۔ پھر ایک اور واقعہ حضرت تھانوی نے لکھا کہ ایک کاتب صاحب تھے، وہ اجرت کے اوپر کتابت کیا کرتے تھے، یعنی ایک صفحہ لکھنا ہے، خطاط تھے تو اس کی اجرت طے کر لیتے اور لکھتے۔ لیکن ان کا معمول یہ تھا کہ وہ کاتب صاحب نے ایک رجسٹر بنایا ہوا تھا،
اور اس رجسٹر کے اندر وہ اپنی کتابت کا کام شروع کرنے سے پہلے خوبصورت سا درود شریف لکھ لیا کرتے، مختلف درود خوبصورت رسم الخط میں لکھ لیا کرتے۔ اب ان کے موت کا وقت قریب آیا تو ان کے شاگرد ان کی خدمت میں آئے، پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ تو وہ کہنے لگے بیٹا آخرت کا سفر درپیش ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ تو یہ جملہ ان کے منہ سے نکلا تو ایک مجذوب گلی سے گزر رہے تھے، وہ مجذوب اندر آئے، کہنے لگے میاں تم پریشان ہو رہے ہو؟ وہاں تو جو تم کتابت کیا کرتے تھے درود شریف کے رجسٹر کے اندر، وہ رجسٹر کھلا ہوا ہے اور اللہ رب العالمین فرما رہے یہ درود شریف بھی صحیح ہے، یہ درود شریف بھی صحیح ہے، یہ درود شریف بھی مقبول ہے، یہ درود شریف بھی اچھا ہے، وہاں تو تمہارے درود شریف کا چرچا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین، آپ اندازہ کیجئے کہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے، اس میں نہ وضو ضروری ہے، نہ بیٹھنا ضروری ہے، نہ قبلہ روح ہونا ضروری ہے، نہ سجدے کی حالت میں جانا ضروری ہے، نہ رکوع کی حالت میں، نہ تشہد کی حالت میں، نہ قیام کی حالت میں، نہ وضو کی حالت میں، ہر حالت کے اندر وہ پڑھتے رہیے، چلتے ہوئے پڑھتے رہیے، اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں برکتیں ملتی رہیں گی۔ اور پھر سب سے بڑی شان یہ ہے کہ آپ کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتے کرتے رہیں گے کہ فلاں بن فلاں نے آپ کی خدمت میں درود شریف بھیجا ہے۔ آپ مجھے بتلائیے کہ محبوب رب العالمین، اس کائنات کے سبب وجود، اس کائنات کے نوشا، ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا تذکرہ ہو جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے فضائل اعمال کے اندر، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد دل چاہتا ہے کہ سارے وقت درود شریف ہی پڑھتے رہیں۔ اور ویسے بھی ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود بناؤں؟ اور پھر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اگر میں ایک پاؤ درود پڑھوں اور باقی دعا کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا ہے، اگر زیادہ کرو گے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اگر میں جو ہے آدھی دعا اور آدھا حصہ درود شریف کر لوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت اچھا ہے، اگر تم زیادہ کرو گے تو اور اچھا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر میں 3 پاؤ دعا کر لوں اور 3 پاؤ درود کر لوں اور 1 پاؤ دعا کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا ہے، اگر تم اور بڑھا لو۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول، اگر میں ساری دعا کے اندر درود شریف ہی پڑھتا رہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے۔ اب آپ سوچئے، اب اس روایت کو سامنے رکھیے جس روایت میں آتا ہے کہ 100 دفعہ درود شریف پڑھنے کے نتیجے میں 30 نیکیاں، 30 ضرورتیں دنیا کی، 70 ضرورتیں آخرت کی پوری ہوگی۔ اب اگر 100 دفعہ صبح پڑھ لیا، 100 دفعہ شام کو پڑھ لیا، 100 دفعہ رات میں پڑھ لیا، تو آپ اندازہ کریے 90 ضرورتیں دنیا کی اور 221 ضرورتیں یا 210 ضرورتیں آخرت۔ یہ اللہ رب العالمین پوری فرمائیں گے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ پڑھنا 1 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا۔ ایک خاتون آئیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ حضرت میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، 2-4 دن ہو گئے ہیں، مجھے بڑی بے چینی ہے کہ میری بیٹی کا کیا حال ہے، مجھے خواب میں کسی طرح نظر آ جائے۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک عمل بتلایا، فرمانے لگے کہ تم ایسا کرو 4 رکعت نفل کی نیت کرو اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر پڑھو۔ اس طرح تم 4 رکعت پوری کرو۔ 4 رکعت پوری کرنے کے بعد کسی سے بات کیے بغیر درود پڑھتے ہوئے بستر پہ لیٹ جاؤ، انشاءاللہ وہ بیٹی تمہارے خواب میں آئے گی اور اس سے تم اس کی حالت پوچھ لینا، وہ اپنی حالت بھی بتا دے گی۔ اس عورت نے یہی عمل کیا، رات میں پڑھ کے سو گئی تو خواب میں اس کی بیٹی سے ملاقات ہوئی۔ خواب میں بیٹی کو دیکھا
کہ اس کو تارکول کا لباس پہنایا ہوا ہے اور سر سے پاؤں تک آگ کے شرارے بلند ہو رہے ہیں اور وہ انتہائی کرب اور تکلیف کے اندر ہے. تو ان کی ماں ہوتی ہے، اس کی چیخ نکل گئی، وہ ہڑبڑا کے اٹھی اور بھاگی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچی اور کہا حضرت میں نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ لیا لیکن اس کی حالت یہ ہے. تو انہیں فرمایا تم اس کی طرف سے صدقہ کرو، اللہ رب العالمین اس کے عذاب میں تخفیف فرما دیں گے. یہ واقعہ ہو گیا. فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث صاحب لکھتے ہیں کہ وہ عورت چلی گئی، 2-3 دن گزر گئے تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک عالیشان محل ہے، اس عالیشان محل کے اندر ایک عالیشان تخت ہے، اس عالیشان تخت کے اوپر ایک حسین جمیل لباس اور پوشاک کے اندر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے جو بڑی نورانی چہرے والی، اس کے سر پہ تاج ہے اور قیمتی جواہرات سے مرصع وہ زیورات پہنی ہوئی ہے. تو وہ لڑکی حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگی حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہیں بیٹی میں نے تمہیں نہیں پہچانا. تو وہ کہنے لگی حضرت میں وہی لڑکی ہوں جس لڑکی کی ماں نے آپ سے خواب میں زیارت کا طریقہ پوچھا تھا. تو انہوں نے کہا عجیب، تمہاری ماں جو حالت بتا رہی تھی وہ تو بڑی عجیب بتا رہی تھی اور میں تمہیں اتنی پرسکون اتنی عالیشان حالت میں دیکھ رہا ہوں. تو وہ لڑکی کہنے لگی حضرت میری ماں نے جو خواب بیان کیا وہ بھی صحیح ہے اور آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے. اصل واقعہ کیا ہے؟ اصل واقعہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک اللہ والا ہمارے قبرستان سے گزرا، اس نے اتنی اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھا کہ اللہ رب العالمین کو اتنا رحم آیا کہ اللہ رب العالمین مجھے اور میرے ساتھ 70,000 مردوں کو بخش دیا. اب آپ اندازہ فرمائیے کہ ایک دفعہ درود شریف کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے اتنے سخت عذاب میں مبتلا لڑکی کو اور اس کے ساتھ 70,000 اور مردوں کو بخش دیا. کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کو معلوم نہیں کہ ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے نکلے اور اس ادا سے نکلے کہ اللہ رب العالمین 80 سال کے گناہ معاف فرما دے. کوئی بعید نہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے خاندان کے امت مسلمہ کے، آپ سوچئے اتنا بڑا مجمع ہے، ہر مجمع کے بدلے میں اگر 70,000 ہو گئے تو کتنے لوگوں کی بخشش ہو گئی؟ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں نیت کرتا ہوں آپ میرے لیے دعا کیجئے اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صبح 100 دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم، شام میں 100 دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رات میں 100 دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم بتائیے، ابھی ہیں 2-3 منٹ ہیں جی، 8 منٹ ہیں. تو اب یہاں وہ اصل میں سامنے والی گھڑی بند پڑی ہوئی نا، اس لیے میں نے کہا کہیں سب کہیں کہ مولوی صاحب نے زیادہ وقت لے لیا. اب آپ سوچئے کہ یہ واقعہ سنیں، آپ حیران ہو جائیں گے. یہ واقعہ، یہ سارے وہ واقعات ہیں جو مشاہدات میں آ چکے ہیں. اب ایک قاری صاحب تھے، ان کی خدمت میں ایک قاری صاحب آئے. قاری صاحب آئے اور قاری صاحب آنے کے بعد کہنے لگے کہ حضرت میرے ہاں ولادت ہوئی ہے اور گھر والوں نے اصلی گھی اور شہد کا مطالبہ کیا ہے، میرے پاس استطاعت نہیں ہے کہ میں اصلی گھی اور شہد کا انتظام کر سکوں. تو وہ جو قاری صاحب تھے وہ قاری صاحب کہنے لگے میری بھی استعداد نہیں ہے. اسی اثناء میں ان قاری صاحب کو نیند آ گئی. تو نیند میں کیا دیکھتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے کہ فلاں بادشاہ کا جو وزیر ہے اس وزیر سے جا کر کہو کہ 1,000 درہم 100 درہم دے دے، 100 درہم دے دے اور کہنا کہ میں نے سفارش کی، اور اس کو کہنا
تاکہ اس کو یقین آ جائے کہ یہ سفارش میری ہے، اس وزیر سے کہنا کہ تم روزانہ جو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے نا، وہ درود شریف مجھ کو ملتا رہتا ہے، اور گزشتہ دنوں تم نے 800 مرتبہ درود شریف پڑھا تھا کہ بادشاہ نے تم کو بلا لیا، تو تم 800 مرتبہ درود شریف پڑھ کے بادشاہ کی خدمت میں گئے، اور بادشاہ کی خدمت میں جانے کے بعد تم نے بادشاہ کا جو بھی مشورہ تھا، جو بھی مسئلہ تھا، وہ حل کیا، اور واپس آ کے تم نے 200 درود شریف پورے کیے، تو اس کو یقین آ جائے گا، کیونکہ میرے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، اور اس شخص وزیر کے علاوہ کس کو پتہ نہیں۔ عیسیٰ ابن موسیٰ یا موسیٰ ابن عیسیٰ نام تھا وزیر کا۔ اب وہ گئے قاری صاحب، اور جا کر جو ہے وزیر سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے، تو وزیر کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی، اور اس نے کہا واقعہ یہ ہے کہ یہ معمول میرا ہے اور یہ کوئی جانتا نہیں، اور یقینی بات ہے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو اس نے 100 اشرفیہ دی کہ آپ یہ خوشخبری لے کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش لے کے آئے، لہذا یہ 100 اشرفیہ لے لیجیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہا کہ آپ چونکہ یہ خوشخبری لے کے آئے لہذا 100 اور لے لیجئے، چونکہ آپ زحمت کر کے آئے ہیں لہذا 100 اشرفیاں اور لے لیجئے، کیونکہ آپ نے سفارش کی لہذا 100 اشرفیاں، اس طرح کر کے اس نے 1000 اشرفیاں دے دی۔ انہوں نے کہا کہ میرے آقا نے 100 کا حکم فرمایا ہے، لہذا میں صرف 100 اشرفیاں قبول کروں گا، باقی 900 آپ رکھ لیجئے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود شریف کے معاملے کو قبول فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک صاحب تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے تھے، تو ایک دن انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لاؤ اپنے ہونٹ لے کے آؤ، ہم اس پہ بوسہ دیں جس سے تم درود پڑھا کرتے ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے حیا آئی کہ میرے اس منہ کے اوپر بوسہ دے، تو میں نے اپنا رخسار یوں کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رخسار پہ بوسہ دیا، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا تو اتنا سرور اور اتنی ٹھنڈک اور اتنی خوشبو محسوس ہوئی کہ میں ایک دم اٹھ گیا، تو میں اپنے کمرے کے اندر مشک و زعفران کی خوشبو محسوس کر رہا تھا، اور 1 ہفتے تک میرے گال سے وہ خوشبو آتی رہی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جو آدمی 1000 دفعہ درود شریف پڑھے گا تو اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے اندر جنت میں اس کا ٹھکانہ نہ دکھا دیں۔ تو آج ہم سب یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم درود شریف کا اہتمام کریں گے، اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم نبی کی خدمت میں درود و سلام پیش کیا کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف پیش کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ ایک بات تو یہ مکمل ہو گئی۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ایک صاحب نے خط لکھا، اور انہوں نے کہا کہ بعض لوگوں کو دیکھا وہ قرآن شریف پڑھتے ہوئے اپنے پاؤں کے اوپر قرآن شریف رکھ لیتے ہیں، تو میرے عزیزوں قرآن شریف کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے پڑھا کرو، اپنے پاؤں پہ مت رکھو، یہ عظیم الشان کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے اور سب سے اشرف کلام ہے، تو لہذا اس کا جتنا احترام کیا جائے احترام کرو۔ دوسری بات، تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ دیکھو میرے پیارو، تم کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ آج کل کس طریقے سے ایمان لوٹا جا رہا ہے۔ کلچر کے نام پر جب سے یہ گمراہی آئی ہے، اس نے انسانوں کو گناہ کرنا آسان کر دیا ہے، انسانوں کے لیے۔ ابھی گزشتہ دنوں ہیلووین منایا گیا ہے کراچی کے اندر، پورے پاکستان میں مختلف پوش علاقوں میں بنایا گیا، لیکن کراچی کے اندر بنایا گیا ہے، جس کے اندر باقاعدہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے وہ اعمال ادا کیے گئے ہیں جس سے ایمان چلا جاتا ہے، اور مسلمان معاشرے کے بچے بچیاں برہنہ نیم برہنہ لباس پہن کے اس میں شریک ہوئے ہیں۔ تو میں ذمہ داران سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے
کیا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے لیے کچھ اور باقی رہ گیا ہے؟ تو یہ جو ہو رہا ہے اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر اور مختلف پارٹیز کے اندر، اور اس میں ایلیٹ کلاس کے بچے بچیاں شامل ہو رہے ہیں، خدا کے واسطے اس گناہ کو روک دو، آگے مت بڑھو۔ یہ کلچر نہیں ہے، یہ تفریح نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کو برباد کرنے والے اعمال ہیں۔ اور چوتھی بات، ایک درخواست آئی ہے کہ عافیہ صدیقی کے سلسلے میں ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ سب سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ رب العالمین ان خاتون کو رہائی عطا فرمائے اور باعزت طور پر اپنے گھر والوں تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔